السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ابھی کا جو لیکچر ہے وہ ہے سیف فوڈ ہینڈلنگ پہ۔ اس سے پریویس لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا سیف فوڈ ہینڈلنگ میں 4 C's پائے جاتے ہیں: کلینلینس، کراس کنٹامینیشن، چلی اور کوکنگ ایٹ سیف ٹیمپریچر۔ کلینلینس ہم نے پڑھا، جس میں ہم نے کہا کہ ہر ایک چیز کو کلینڈ وے میں رکھنا ضروری ہے تاکہ ہم فوڈ بورن ڈیزیز سے پریونٹ ہو جائے۔ سیکنڈ ہم نے پڑھا کراس کنٹامینیشن، جس میں ہم نے پڑھا کہ کراس کنٹامینیشن پایا جاتا ہے جب مائکرو آرگینزم سپریٹ ہوتے ایک 1% ٹو اندر پرسن، یا تو پریپیئرنگ دا فوڈ کے دوران، یا تو ڈسٹریبیوشن کے دوران، یا تو ٹائم آف اسٹوریج کے دوران۔ اس کا بھی ہمیں خاص خیال رکھنا ہے کہ کراس کنٹامینیشن سے ہم اپنے انفیکشنز جو ہے دوسرے تک نہ بڑھائے، انفیکشنز کو آگے نہ بڑھائے، یا کسی سیریس ڈیزیز کو آگے نہ بڑھائے، اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ ابھی ہم پڑھتے ہیں نمبر نیکسٹ، یعنی کہ جو 4 C's میں آتا ہے فوڈ سیف ہینڈلنگ کے، وہ ہے چلی، یعنی کہ کولڈ، جس کو ہم مینٹیننس آف پراپر ٹیمپریچر بھی کہہ سکتے ہیں۔ ریفریجریٹ کرنا ہے ہمیں فوڈ آئٹمس کو کوئکلی، کیونکہ کولڈ ٹیمپریچر جو ہے وہ کم کرتا ہے، سلو کرتا ہے گروتھ ہارمفل بیکٹیریاز کی۔ ڈفرینٹ ٹیمپریچرز ہیں اسٹوریج کے، مطلب مختلف قسم کے فوڈ آئٹمس کو ہم ڈفرینٹ ٹیمپریچر پہ اسٹور کر سکتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسینشل ہیں۔ کچھ فوڈ سورسز کو ایسینشلی اسٹور کر کے رکھنا ہوتا ہے فریزر میں بہت ہی لو ٹیمپریچر پہ، ایٹ اے ویری لو ٹیمپریچر پہ اس کو ہمیں فریزر پہ رکھنا ہوتا ہے۔ ماڈریٹ ٹیمپریچر پہ یا کولڈ ٹیمپریچر پہ ان کو اتنا اثر نہیں ہو سکتا ہے، اتنا فوڈ سیف نہیں رہ سکتا۔ اس میں کچھ پوائنٹس ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ ہمیں کبھی بھی اسٹف جو ہوتا ہے ریفریجریٹر کا، وہ اس کو مطلب ہمیں اوور اسٹف نہیں کرنا ہے ریفریجریٹر کو، کیونکہ کولڈ ایئر جو ریفریجریٹر میں ہوتا ہے وہ سرکولیٹ ہوتا ہے اس فوڈ آئٹمس میں اس طرح سے کہ فوڈ آئٹم جو ہے وہ سیف رہتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے چلی یا کولڈ کا۔ ہمیں سیپریٹ رکھنا ہے را میٹ کو۔ اگر ہم فریج میں، ریفریجریٹر میں یا چلی میں را میٹ رکھیں گے، اس کو ہمیں سیپریٹ رکھنا ہے، اور باقی فوڈ آئٹمس کو سیپریٹ رکھنا ہے، کیونکہ را میٹ میں جو جوسز وغیرہ نکلتے ہیں یا را میٹ میں زیادہ بیکٹیریاز پائے جاتے ہیں ایز کمپیریزن ٹو ادر فوڈ آئٹمس۔ ایسا نہ ہو کہ ان میں کراس کنٹامنیشن ہو، یا ایسا نہ ہو کہ اگر ہم را میٹ باقی ویجیٹیبل پہ یا اور فروٹ پہ رکھیں گے تو اس سے نیچے والی چیز جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے۔ ریفریجریٹر میں بھی نہیں رکھنا ہے ان کو اکٹھے، باہر بھی ان کو اکٹھے نہیں رکھنا ہے، بلکہ ان کو الگ الگ رکھنا ہے، الگ الگ پاٹس میں ان کو رکھنا ہے، الگ الگ برتن ان کے لیے یوز کرنے ہیں۔ فوڈ کو ریموو کرنے کے بعد ریفریجریٹر سے اگر لگے گا کہ اس میں اسمیل آ رہی ہے، مطلب بیڈ، گندی اسمیل آ رہی ہے، تو کبھی بھی اس کو ٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے، اسی ٹائم اس فوڈ کو پھینکنا چاہیے۔ مطلب جو ہی بیڈ اسمیل اس میں آ جائے گی، اس کا مطلب ہو گیا کہ فوڈ جو ہے وہ اسپوائل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد کبھی بھی جب بھی ہم ریفریجریٹر میں کسی فوڈ آئٹم کو رکھیں گے،
امیجیٹلی اس فوڈ آئٹم کو کنزیوم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پہلے اس کو ریفریجریٹر سے نکالنے کے بعد کچھ ٹائم اس کو روم ٹیمپریچر پہ رکھنا چاہیے، اس کے بعد اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے، چاہے اس میں ڈش بنانا ہوگا اور کچھ بنانا ہوگا یا فروٹ کوئی ہوگا، روم ٹیمپریچر پہ رکھنے کے بعد کچھ ٹائم اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے۔ کوکڈ فوڈ جو ہیں، جو فروزن ہو گیا ہے یا جس کو ہم نے فریزر سے ریموو کیا ہے، اس کو ہمیں ریہیٹ کرنا چاہیے اور کھانا چاہیے امیجیٹلی، مطلب جب وہ ایک باری ڈیفراسٹیٹ ہوا ہوگا، مطلب جب ہم وہ فریج سے نکالیں گے، اس کے بعد فریج سے نکالنے کے بعد اس کو پھر سے ہیٹ کرنا چاہیے تو کھانا چاہیے وہ۔ نیکسٹ ٹائم پھر اسی فوڈ آئٹم کو یوز نہیں کرنا چاہیے دوبارہ۔ کلین کرنا چاہیے فریج کو ریگولرلی، تاکہ اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے فریج بھی اندر سے ہائیجینک رہنا چاہیے اور اس کا جو ورکنگ کنڈیشن ہے وہ بھی گڈ رہنا چاہیے، ٹھیک رہنا چاہیے۔ ان چیزوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے، فریج بھی ٹھیک سے کام کرنا چاہیے اور اس کو اندر سے ریگولرلی صاف کرنا ہے، تاکہ جو فوڈ آئٹمس ہم اس میں رکھیں وہ فریج کے ان ہائیجینک ہونے سے سپوائل نہ ہو جائے۔ اس لیے اگر ہم فوڈ ہائیجینک وے میں رکھیں گے، اگر ہم فریج کو ہائیجینک وے میں رکھیں گے، فوڈ اگر ہائیجینک ہوگا تو سیدھے مطلب فوڈ جو ہے وہ ہمارا سیف رہے گا۔ یہ تھا چلی یعنی کہ کولڈ یا مینٹیننس آف پراپر ٹیمپریچر کا کہ کچھ پوائنٹس، کچھ میجرز جو سیف فوڈ ہینڈلنگ میں آتا ہے۔ اب نمبر 4 جو 4 C's کا آتا ہے سیف فوڈ ہینڈلنگ میں، وہ ہے کوک ایٹ سیف ٹیمپریچر۔ کوکنگ ہونی چاہیے ایڈوکیٹ ٹیمپریچر پہ، کیونکہ اوور کوکڈ فوڈ جو ہے اس سے نیوٹرینٹس لاس ہوتے ہیں، اور انڈر کوکڈ فوڈ جو ہے اس سے انڈائجیشن ہوتا ہے اور بہت سارے فوڈ بورن ڈیزیزز ہوتا ہے، کیونکہ مائکرو آرگینزمس جو ہے وہ کنٹامنیٹ ہو جاتے ہیں۔ اس میں کنٹامنیشن ہوتا ہے مائکرو آرگینزمس کا، جس کی وجہ سے فوڈ بورن ڈیزیزز کریٹ ہوتی ہے اس فوڈ میں، جو ہمیں مطلب ہماری باڈی میں ہیلتھ ایشوز کریٹ کر سکتے۔ اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ یہ تھا کوک ایٹ سیف ٹیمپریچر۔ تو یہ 4 پوائنٹس تھے سیف فوڈ ہینڈلنگ کے، جن کو ہم 4 C's مطلب ان کو ہم اسپیشل اٹینشن 4 C سے بلاتے ہیں، جس میں آتا ہے کلینلینس، کراس کنٹامنیشن، کولڈ یا چلی، اور کوکنگ ایٹ روم ٹیمپریچر۔ ان چاروں کا ہمیں خیال رکھنا ہے سیف فوڈ ہینڈلنگ کے دوران، مطلب تب جا کر ہمارا فوڈ سیف رہ سکتا ہے جب ہم ان چار چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ اگر نہیں رکھیں گے تو فوڈ جو ہے وہ سیف نہیں رہ سکتا ہے، وہ سپوائل ہو سکتا ہے، وہ کھانے کے لائق نہیں رہ سکتا ہے زیادہ ٹائم، اور اگر ہم وہ کھائیں گے تو اس سے ہمارے ہیلتھ ایشوز کریٹ ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا سیف فوڈ ہینڈلنگ کمپلیٹ ہو گیا۔ تھینک یو۔